बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस लाइन पेशावर के मस्जिद में जो धमाका हुआ और उसके नतीजे में 100 से ज़ायद जो शहादतें हुई, उसने एक मरतबा फिर सानहाए आर्मी पब्लिक स्कूल की याद ताज़ा कर दी। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये किसने किया और कैसे किया और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है। लेकिन एक बात तो बहरहाल साबित हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बारे में जो दावे इमरान खान साहब और महमूद खान वग़ैरह ने किए थे वो सब झूठे थे। इस दौरान पुलिस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने की बजाय तबाह कर दिया गया है, उनको पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है और दूसरी तरफ उनको बेइख्तियार बना दिया गया है। उनकी बेइख्तियारी कई हवालों से है। ये हम तारीख़ में पहली मरतबा देख रहे हैं कि पुलिस फ़ोर्स वो सड़कों पे निकल के अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रही है और आज पेशावर में उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरे भी किए। लेकिन वो जो इख्तियार मांग रहे हैं, ज़ाहिरी बात है कि एक तो इस दौरान उनको जिस तरीके से सियासी बुनियादों पे तकर्रियाँ हुई और तमाम तर तकर्रियाँ इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में वो सियासी बुनियादों पे होती रही। लेकिन दूसरी तरफ वो जब अपनी इख्तियार की बात करते हैं तो उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी है कि पुलिस को इस ज़मन में वो इख्तियारात हासिल नहीं है जो कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को या फिर इस्टेब्लिशमेंट को हासिल है। और ज़ाहिर है कि इमरान खान के दौर में इस हवाले से भी पुलिस को मज़ीद बेइख्तियार बना दिया गया। आपको याद होगा कि ताहिर दावड़ एक पुलिस के SP थे, उनको इस्लामाबाद से गायब कर दिया गया, फिर उनकी लाश बरामद करवाई गई अफ़गानिस्तान से और बड़ी बड़खें मारी थी इमरान खान ने भी और शहरयार अफरीदी ने भी कि वो ये तहकीकात करेंगे, वो तहकीकात करेंगे। लेकिन आज तक उनकी बराए नाम इंक्वायरी भी नहीं हो सकी कि ताहिर दावड़ को क्यों और किसने मारा। तो इन सब चीज़ों ने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ कर दिया है और आज वो जो एहतजाज कर रहे थे तो वो इन सब चीज़ों का अहाता कर रहे थे। अब दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि ये बदतरीन सिक्योरिटी लैब्स था और पुलिस ने जो वजाहत पेश की है उसने उनकी मज़ीद नाअहली ज़ाहिर कर दी है। मसलन ये कोई आम जगह नहीं थी, इसके एक तरफ गवर्नर हाउस है, दूसरी तरफ इसके अहम मकामात है, वज़ीर आला हाउस है और फिर वहाँ पे दर्जनों की तादाद में पुलिस अफसरान बैठते हैं। तो पुलिस ने ये वजाहत की कि सिर्फ ख़ुदकुश नहीं आया था सुइसाइड जैकेट के साथ, बल्कि वो पहले मवाद ला के वहाँ पर जमा करता रहा और उसके बाद फिर ख़ुद सुइसाइड जैकेट समेत अंदर आ गया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी नाअहली का मुज़ाहरा किया गया है। अब यानी मसलन एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3, 4 कई मरतबा पुलिस के बकौल कि वो जो ख़ुदकुश था वो अपने साथ पहले बारूदी मवाद ला के उधर जमा करता रहा। तो जब ये वो पुलिस है जिन्होंने दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिन्होंने हर दफ्तर में इस चीज़ को इंश्योर कराना है कि वहाँ पे कोई इस तरह का बंदा इस तरह के मवाद के साथ अंदर ना घुसे, तो ख़ुद उस पुलिस लाइन में एक बंदा घुसता है और अब पुलिस ने अपना उज़र ये पेश किया है कि जी वो बारी बारी यानी मुख्तलिफ़ पैरों में उन्होंने ये बारूदी मवाद उधर जमा किया है। तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की हालत क्या कर दी गई है। एक बड़ी वजह उसकी ये भी है और ये हकीकत भी है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास वसाइल ना होने के बराबर हैं। इस दौरान जो मिलिटेंट है उसके पास जदीद तरीन अमरीकी हथियार आ गए हैं और IG खैबर पख्तूनख्वा की ये बात दुरुस्त है कि ये जो अमेरिकन हथियार उनको मिले हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जदीद वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास नहीं हैं। तो इमरान खान साहब ने ये तो किया था कि 4000 पुलिस उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और दीगर VIPs के सिक्योरिटी पे मामूर किए थे। लेकिन इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ना तो वेल इक्विप्ड किया गया, ना तो उनके लिए जदीद हथियार लिए गए, ना उनको कोई जदीद सहूलियात फराहम की गई। बल्कि मैं सेफ सिटी का आपको बताऊं कि देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेशावर और कोयटा जैसे शहरों में सेफ सिटी का है। अब सेफ सिटी वहाँ पे क्यों नहीं बन सका? और अब तो शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया कि 400 अरब से ज़्यादा रुपए इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को मिली हैं। तो मुझे याद है कि महमूद खान के वज़ारत आला के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो सेफ सिटी के एक माहिर हैं और जिन्होंने लाहौर का सेफ सिटी कायम किया है, अकबर नासिर खान साहब, उनको महमूद खान साहब ने बुलाया था
اور وہ پشاور میں سیف سٹی پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اجمل وزیر صاحب اس کے گواہ ہیں، وہ بھی اس میٹنگ میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد رانا ثناء اللہ کا واقعہ ہو گیا، اور رانا ثناء اللہ کے خلاف جو جھوٹا کیس بنایا گیا تھا، تو عمران خان صاحب اور بزدار اور وغیرہ کا مطالبہ یہ تھا کہ اکبر ناصر خان جو کہ سیف سٹی چلا رہے تھے کہ وہ فوٹیج نہ دے عدالت کو جو عدالت نے طلب کی تھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں رانا ثناء اللہ نے چھوٹ جانا تھا، اور اس حوالے سے اس وقت حکومت نے اور ANF نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن وہ چونکہ ایک فرض شناس افسر ہیں، تو انہوں نے وہ فوٹیج جو سیف سٹی کی تھی وہ عدالت کو دے دی، اور اس کی وجہ سے رانا ثناء اللہ کو رعایت مل گئی، اور ان سے متعلق حکومتی دعویٰ جھوٹ ثابت ہو گیا۔ چنانچہ اس جرم کی بنیاد پہ پھر اکبر ناصر خان کے پیچھے عمران خان صاحب پڑ گئے، نیب انکوائری ان کے خلاف کرائی گئی، ان کا نام ECL پہ ڈالا گیا، ان کو سیف سٹی پروجیکٹ سے ہٹا دیا گیا، کچھ جا کے اس سے پشاور کا پروجیکٹ بناتے انہوں نے الٹا اکبر ناصر خان کا جینا حرام کر دیا، اور اسی طرح ان کے خلاف وفاقی حکومت میں مراد سعید صاحب کے سیکٹری کے ذریعے سنگل بندہ وہ ان کی انکوائری کر رہا تھا، وہ شروع کروا دیا گیا۔ اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کا جو سیف سٹی پروجیکٹ تھا، وہ ایک طرف عمران خان کے انتقامی سوچ کی نظر ہو گیا، اور دوسری طرف کسی اور سے بھی وہ کام نہیں کروایا، اور 9.5 سال حکومت کرنے کے باوجود PTI کی حکومت پشاور سٹی کو سیف سٹی پروجیکٹ نہیں دے سکی، اور آج اس لیے وزیر اعلیٰ اس کا رونا رو رہے ہیں۔ تو یہ تو اس وقت صورتحال ہے وہاں کی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد جس گورنر نے اور جس نگران حکومت نے چارج سنبھال دیا ہے ان نازک حالات میں، وہ قطعاً اس صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لیکن بہرحال ایک سوال یہ ہے کہ یہ کیا کس نے ہے؟ تو تحریک طالبان کے مرکزی ترجمان انہوں نے تو اس سے لا تعلقی ظاہر کی ہے، لیکن اور خود ان کی طرف سے شروع میں کچھ اعماق ایک جو ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے داعش کا، ان کی طرف سے عربی زبان میں ایک ذمہ داری کی ٹویٹ چلائی گئی، لیکن اس سے پہلے جو محمد ایجنسی کے طالبان ہیں ان کے جو مکرم خراسانی ہیں، تو بعض ٹویٹر اکاؤنٹ پہ انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ حذیفہ نامی فدائی نے یہ کارروائی کی ہے اور انہوں نے خالد خراسانی کا بدلہ لیا ہے۔ جو محمد ایجنسی کے طالبان ہیں اور جو کسی زمانے میں عبدالولی جو عمر خالد خراسانی کے نام سے مشہور تھے، ان کی قیادت میں حزب الاحرار کے نام سے الگ ہو گئے تھے، اور جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت وہ TTP سے الگ تھے، اور اس وقت احسان اللہ احسان ان کے ترجمان تھے۔ اب ہمارے ہاں اس معاملے سے متعلق خلط مبس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جب بھی آرمی پبلک سکول کا نام آتا ہے تو احسان اللہ احسان کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ اس وقت وہ حزب الاحرار کے ترجمان تھے جو کہ اس وقت TTP سے الگ تھی۔ لیکن کچھ عرصہ قبل مفتی نور ولی کی قیادت میں حزب الاحرار اور اس طرح کے تمام دڑے وہ دوبارہ TTP میں مدغم ہو گئے، انہوں نے دوبارہ مفتی نور ولی کی بیعت کر دی ہے، اور اب حزب الاحرار کے نام سے کوئی الگ تنظیم موجود نہیں ہے، وہ TTP کا حصہ ہے۔ اور کچھ عرصہ قبل جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے تو اس میں مفتی نور ولی اور جو محمد ایجنسی کے طالبان یا حزب الاحرار کے سابق امیر تھے عبدالولی عرف عمر خالد خراسانی، یہ سب مل کے حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کیا کرتے تھے، اور اگر آپ دیکھیں تو ان مذاکرات میں جو وفد کے لوگ ہیں بہت سارے نے اپنے ساتھ ان کی تصویریں بھی شیئر کی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ قبل عمر خالد خراسانی وہ افغانستان کے اندر مارے گئے، تو یہ اب کہا جا رہا ہے جن ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ذمہ داری قبول کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا بدلہ لینے کا تسلسل ہے، اور اس سلسلے میں یہ استشہادی حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال اب اگر یہ ذمہ داری قبول کریں یا نہ کریں TTP، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے انہوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور پہلی فرصت میں انہوں نے پولیس اور فوج کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا
کہ کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے کارروائی نہ ہو رہی ہو اور یا پولیس والے کو یا کسی فوجی کو نشانہ نہ بنایا جاتا ہو۔ اب تو تھانوں پہ حملے بھی ہو رہے ہیں اور کل تو یہ سلسلہ میاوالی تک بھی دراز ہو گیا، لیکن چونکہ ہماری سیاست میں جب تک کوئی اس طرح کا بڑا سانحہ نہیں ہوتا تو کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا، نہ ہمارا میڈیا اس طرف توجہ دیتا ہے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ٹی ٹی پی نے پاکستانی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ پہلی فرصت میں وہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے تھے۔ البتہ گزشتہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو ٹی ٹی پی کی طرف سے بیان سامنے آیا تھا مفتی نور ولی کی طرف سے، اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی تنبیہ کی گئی ہے، اور عنقریب میڈیا سے متعلق بھی میری معلومات کے مطابق وہ اپنا ایک پالیسی بیان جاری کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، تو یہ اس حملے کی وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی ایک بڑی قوت بن کے اس وقت پاکستانی ریاست کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس دوران جو نئی پالیسی حکومت پاکستان نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے براہ راست مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، اور جو بھی بات ہوگی وہ افغانستان کی امارت اسلامی سے ہوگی۔ چنانچہ ٹی ٹی پی کو یہ احساس ہے کہ اس دوران امارت اسلامی پہ دباؤ ڈالا جائے گا اور امارت اسلامی کی طرف سے ان پہ دباؤ ڈالا جائے گا، اس لیے آئندہ چند مہینوں میں یہ لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی بھی اپنی قوت بھرپور طریقے سے استعمال کرے گی، اور اسی طریقے سے جو لوگ ان کے یہاں پہ ہیں تو حکومتی فورسز بھی ان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر فرنٹ لائن صوبے خیبر پختونخوا میں اس طرح کی حکومت رہی، وہاں کی پولیس کی یہ حالت رہی، تو ان حالات میں ان کا مقابلہ کیسے خوش اسلوبی سے کیا جا سکے گا۔